अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो भारत ने एक दफ़ा फिर भारतीय हाई कमीशन का सहारा लेते हुए और वही तरीका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा को इत्तला किया कि उन्होंने बगलियार डैम और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए, जिससे सतलुज में एक दफ़ा फिर हाई फ्लड की सिचुएशन है। इस पर भी बताएंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ 80 साला तकरीबात थीं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से, जो कि बीजिंग में हुई और जिसमें सदर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के रहनुमा भी थे, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा सख्त ट्वीट किया था। पहले तो उसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को मुबारकबाद भी दी और उनको ये कहा कि जिस तरह हमने आपकी मदद की तो आप हमें भी इसमें याद रखेंगे। और फिर उन्होंने बड़े एक मानी खेज़ तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो आपने सदर पुतिन और किम जुन उन को जो आपने बुलाया हुआ है, इनको मेरी तरफ से गर्मजोशी से सलाम भी पहुंचा दें। उस पर भी क्या चाइनीज़ रद्द अमल आया है। और क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्त लैंग्वेज की थी, उन्होंने कहा था कि जो आप यहाँ इकट्ठे होकर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं, तो उस वक़्त मेरा आप इनको सलाम भी पहुंचा दीजिएगा। तो इस पर चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन आया है। EU ने, यूरोपियन यूनियन ने भी इस पर कुछ बात की थी, उस पर भी चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने रिएक्शन दिया है। और आखिर में एक जरीदा है द डिप्लोमेट, उसने पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से जो एक रिपोर्ट शाया की है, उस पर भी आपको बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, भारत ने बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए और पाकिस्तान में अब सतलुज के दरिया में मज़ीद हाई फ्लड की सिचुएशन है। अभी मालूम है आपको कि सतलुज ने कितना नुकसान पहुंचाया जब पहले पानी इंडिया ने छोड़ा था। और क्योंकि उन्होंने रीज़न ये दी है कि जी जो इनका इनकैचमेंट एरियाज़ है, वहाँ पे जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पे शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से जो भारतीय चनाब है उसमें पानी में बुलंदी आई है, पानी की सतह बुलंद हुई है और मजबूरन फिर उनको बगलियार डैम के स्पिलवेज खोलने पड़े और सलाल डैम के जो उनके गेट्स हैं उनको खोलना पड़ा है। और ये हम पाकिस्तान एक चीज़ पहले भी रजिस्टर करा चुके हुए हैं कि भारत का एक क्लेम है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म हो गई हुई है और जो उन्होंने यूनिलेटरली अपने तौर पर ख़त्म कर दी हुई है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये आप कर नहीं सकते और ना ही पाकिस्तान के मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म हुई है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक की भी गारंटी है और इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी। और इस ट्रीटी के तहत एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है जो बेसिकली डे टू डे बेसिस पे, स्पेशली जुलाई से सितंबर तक या अक्टूबर तक डे टू डे बेसिस पर जो है वो डेटा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ कि जी अब पानी कितना बढ़ रहा है, हमारी ये मजबूरी होगी, इतने दिनों में इतना पानी बढ़ सकता है और हमें पानी खोलना पड़ेगा। तो वो जब डे टू डे आपको इत्तला मिल रही होती है तो फिर वो डे टू डे बेसिस पे पानी रिलीज़ भी करते हैं, जिससे हाई फ्लड सिचुएशन नहीं बनती। लेकिन दोनों दफ़ा, पहली दफ़ा जब आज से दो ढाई हफ्ते पहले इन्होंने इत्तला दी तब भी यही सूरत हाल हुई और इत्तला देने के फ़ौरन बाद उन्होंने स्पिलवेज खोल दिए और जो हालत हुई रावी में भी और सतलुज में आपको मालूम है। और जो इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, अब कहा जा रहा है कि साउथ पंजाब से निकल कर ये अब सिंध में जाएगा और सिंध के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ये सुपर फ्लड की सिचुएशन इख्तियार कर सकता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है, अरबों रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों की ज़मीन तबाह हो गई है, क्योंकि अब तो शायद पानी गुजरने के बाद वहाँ पे 1.5-2 फुट रेत जमा हो गई है खेतों में। मवेशी लोगों के मर गए और घर उनके तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तो इस दफ़ा फिर भारत ने भारतीय हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है उसके ज़रिए बाकायदा इत्तला दी वजारत ख़ारजा को और फिर वजारत ख़ारजा ने कंसर्न ऑफिशियल्स को बताया कि जी अब इंडिया ने ये कर दिया। तो ये एक और इत्तला देने के कुछ घंटों बाद जो है वो बाकायदा जो सलाल डैम के जो गेट्स हैं उनको खोल दिया गया और बगलियार डैम के स्पिलवेज जो हैं उनको खोल दिया गया। और ये इसके बाद फिर पाकिस्तान को एक नया फ्लड अलर्ट
جاری کرنا پڑا، اور خاص طور پہ اب جو سینٹرل پنجاب ہے جس میں پہلے پانی آیا اور تباہ کاری ہوئی، تو اب ایک دفعہ دوبارہ یہ وہی صورتحال جو ہے خدا نخواستہ بن سکتی ہے، جو کہ بہت باعث تشویش ہے۔ تو یہ ہم نے کہا آپ کو بتا دیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جی بس پانی آ گیا، اب جتنا بھی آنا تھا، فلڈ سچویشن ہوئی، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب نہیں ہوگا، لیکن اب مزید اب اگر بھارت جس طرح اس کو لگ رہا تھا کہ بارشیں تیز ہو رہی ہیں، کیونکہ آج کل تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ آپ کو فور کاسٹ مل جاتا ہے کہ کتنی بارشیں ہونے والی ہیں، تو اگر ساتھ ساتھ بھارت تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑتا رہتا تو شاید یہ سچویشن نہ ہوتی، اور اسی لیے پاکستان کے جو بیسکلی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت نے پاکستان پر واٹر بم پھینکا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس کا ہم نے آپ کو بتاتے چلیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ٹروتھ جو ایک ان کا اکاؤنٹ ہے ٹروتھ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ وہاں اس سے ایکس فورم پہ انہوں نے ایک میسج دیا چینی صدر کو، جو 80 سالہ تقریبات انہوں نے جب دیکھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں اتنی بڑی فوج اور اتنا زیادہ ایکوپمنٹ کسی بھی ملک نے اپنی کسی پریڈ میں نہیں دکھایا جتنا چائنا نے دکھایا، اور اس پریڈ کو وٹنس کے لیے صدر پیوٹن بھی موجود تھے، اور کم جونگ ان جو کہ نارتھ کوریا کے رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو اس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں کہ ورلڈ وار 2 میں جس طرح ہم آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری طرف سے پیوٹن کو اور کم جونگ اون کو گرم جوشی سے سلام پہنچا دینا جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ جی یہ اتنا بڑا جو سین دکھایا گیا ہے، اتنی بڑی چائنا نے اپنی مائٹ یعنی کہ اپنی طاقت دکھائی ہے، اور صدر پیوٹن کو بٹھا کے اور نارتھ کورین لیڈر کو بٹھا کر تو یہ آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو چائنیز فارن آفس کی سپوکس پرسن ہے گو جیا کن، انہوں نے یہ جو ہے انہوں نے واضح طور پر سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ دعوت اس لیے دی گئی تھی کہ امن پسند ممالک کے ساتھ مل کر تاریخ کو یاد کیا جائے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، امن کو عزیز رکھا جائے، امن اور بہتر مستقبل تخلیق کیا جائے۔ تو یہ چائنیز فارن آفس کا ریئیکشن تھا، اور انہوں نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے کسی بھی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کا فروغ کبھی بھی کسی تیسرے ملک یا فریق کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو چائنا نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ یہ صرف اور صرف سیلیبریشنز تھیں، 80 سالہ تقریبات تھیں ورلڈ وار 2 کی، اور اس میں کوئی بھی چائنا اس قسم کا عزم نہیں رکھتا کہ وہ عالمی امن کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور اس کے بعد پھر یورپین یونین کی سینئر ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے بھی بڑی سخت لینگویج استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ شی جن پنگ یعنی کہ چائنیز صدر پیوٹن اور کم جونگ ان کا ساتھ نظر آنا ایک مغرب مخالف یعنی کہ اینٹی ویسٹ نئے عالمی نظام بنانے کی کوشش ہے، جو کہ ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے آگے یہ بھی کہا کہ یہ صرف یہ اینٹی ویسٹ نہیں بلکہ یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے آلریڈی جو اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل سسٹم ہے۔ اور اس پر چائنیز فارن آفس کی سپوکس پرسن گو جیا کن نے یہ کہا کہ ای یو کی جانب سے ایسا بیان کھلے عام محاذ آرائی اور تنازع یعنی کہ کانفلکٹ کو ہوا دینے کی کوشش ہے، اور انہوں نے کہا کہ شاید جو یورپین یونین کی سینئر ڈپلومیٹ ہیں ان کو تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، اور دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایسے بیانات گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ کنویں کے میڈک نہیں بنے رہیں گے۔
اور پھر جو چائنیز فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپین یونین کو ملک دنیا میں جو ہے وہ امن اور استحکام لانے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور یعنی کہ دے شوڈ ورک فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اور بیسکلی جو کہ دیٹ از آلسو بینیفیشل فار EU چائنا ریلیشنز، کہ یورپین یونین اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی مستحکم ہو اور ملک دنیا میں امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور یورپین یونین کا جو کرٹیسزم آیا یا ان کے جو تحفظات سامنے آئے اس کا جواب دیا ہے چائنا نے آفیشلی۔ ناظرین، ایک دی ڈپلومیٹ ایک میگزین ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی جو ہے نا عالمی منظرنامے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت جو ہے وہ اس پر انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، دی ڈپلومیٹ ایک میگزین نے، اور انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی ترجیحات میں اب تبدیلی آئی ہے اور اس کا جھکاؤ بھارت کے بجائے اب پاکستان کی جانب واضح ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بیسکلی اب امریکہ کے لیے جنوبی ایشیا یعنی کہ ساؤتھ ایشیا اور مشرق وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ میں اہم کردار کا حامل ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ جو بھی مئی میں ہوئی تھی اس سے پہلے امریکہ بھارت کو ایک ملٹری پاور، ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھتا تھا، جو کہ اب نہیں دیکھ رہا، اور پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کامن انٹرسٹ اور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ اب مزید مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ اس میں جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سالوں سے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی پریفرنس تھا، لیکن امریکہ کے جو انٹرسٹ تھے، US انٹرسٹ کے لیے بھارت جو ہے وہ ایک پریفرنس تھا، لیکن اب نہیں رہا۔ اور پھر اس میں ایک خاص طور پر بات یہ بھی کی گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان بلوچستان میں جو ہے وہ اس کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہو چکا ہوا ہے کہ BLA جیسی آرگنائزیشنز اور مجید بریگیڈ کے جو دہشت گرد ہیں وہ بھارت ٹرین کر رہا تھا۔ تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، بہت بہت شکریہ۔